بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها انه اسری به صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام الذي بمکہ الى المسجد الاقصى الذي هو بیت المقدس۔ دیکھیے یہ بات چل رہی ہے ان امور کی جو خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے متصف ہیں، یعنی آپ کے خصائص کا ذکر ہے کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ومنہا، تو انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے ہمارے سرکار علیہ السلام کی کہ آپ کو مسجد حرام سے جو مکہ میں ہے مسجد اقصی تک، یعنی جو بیت المقدس ہے، وہاں تک راتوں رات لے جایا گیا۔ ثم عرج بہ، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، جو کافی دنوں کی مسافت پر واقع ہے، سینکڑوں میل کی مسافت پر واقع ہے۔ ثم عرج بہ الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر اس بلندی تک آپ کو پہنچایا گیا جہاں اللہ نے چاہا۔ یعنی ایک تو یہ اسرا ہوا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا، یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ وجزم فی شرح العقائد بأن من انکر المعراج یحکم ببدعته وتفسیقہ۔ دیکھیے ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج۔ تو اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا راتوں رات، اور معراج کیا ہے؟ عروج سے بنا، جس کے معنی بلند کرنا، وہاں سے آسمانوں کی جانب لے جانا، بلند کرنا۔ تو شرح عقائد کے اندر انہوں نے اس بات پر جزم کیا ہے کہ جو شخص معراج کا انکار کرے، اسرا کا نہیں، معراج کا انکار کرے، یحکم ببدعتہ و تفسیقہ، تو اس کے بدعتی ہونے اور اس کے اعتقادی طور پر فاسق ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی یہ فاسق فی الاعتقاد ہے اور یہ بدعتی ہے، دین میں نئی بات پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ کس کا انکار کرے؟ جس کا حکم یہ ہے معراج کا انکار کرے۔ قال اللاقانی، لاقانی نے کہا، وہو صواب فی خصوص المعراج، یہ حکم جو لگایا جا رہا ہے اس کے بدعتی اور فاسق فی الاعتقاد ہونے کا، یہ درست ہے خاص کر معراج کے حق میں، کہ معراج کا جو انکار کرے اس کے بارے میں یہ حکم درست ہے کہ وہ فاسق ہے، بدعتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْرَاءُ فَحُكْمُ مُنْكِرِهِ الْكُفْرُ، اور رہا اسرا، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانا، تو اس کے منکر کا حکم کفر ہے، یعنی ہلکا نہیں ہے کہ فاسق ہے، بدعتی، بلکہ نہیں، کفر ہے، کیونکہ قرآن کا صاف صاف انکار لازم آتا ہے۔ وقال القاری فمن انکر مطلق الاسراء فہو کافر بلا امتراء، تو جو شخص مطلق اسراء کا انکار کرے کہ اسراء اسرا نہیں ہوا، رات رات لے نہیں جایا گیا، تو وہ بلا شک و شبہ، امتراء مانے شک، بلا شک و شبہ وہ کافر، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومنها ان يعتقد ان يوم القیامت لا يستغنی احد من امته بل جمیع الانبیاء عن جاہہ و منزلتہ۔ اچھا، اب انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان یہ اعتقاد رکھے کہ قیامت کے دن آپ کی امت کا کوئی فرد، بلکہ انبیاء میں سے کوئی بھی نبی، ترجمہ یہ کہ جمیع الانبیاء کا ترجمہ یہاں پر وہی کیجئے کیونکہ اسی محل میں واقع ہے، بلکہ کوئی بھی نبی
آپ کے مرتبے اور آپ کی جاہ سے مستغنی نہیں ہوگا قیامت کے دن یعنی بے نیاز نہیں ہوگا، آپ کو جو مرتبہ اللہ دے گا شفاعت کا اور تو اس سے وہ بے نیاز نہیں ہوگا اور سرکار کی جانب وہ رجوع کرے گا۔ وَمَتَّى لَمْ يَفْتَحِ الشَّفَاعَةَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ شَفَاعَةً، اور جب تک آپ باب شفاعت کو نہیں کھولیں گے، یعنی جب تک آپ شفاعت نہیں شروع کریں گے کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے باب شفاعت آپ کھولیں گے، سب سے پہلے آپ شروع کریں گے شفاعت، پھر اس کے بعد اور انبیاء کو شفاعت کا حکم ہوگا، شفاعت کی اجازت ہوگی دوسرے لوگ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں، جن کو بھی اجازت ہے تو وہ اجازت حضور کے شفاعت کا دروازہ کھولنے کے بعد ہی ہوگی۔ تو اس حساب سے دیکھیے سب لوگ اس باب شفاعت میں سرکار کے جاہو مرتبے کے محتاج ہوئے، بے نیاز ہوئے کہ آپ کو یہ جو مرتبہ، آپ کو جو یہ منزلت حاصل ہوئی ہے وہ کیا ہے، اس کے سب محتاج ہیں، اس کے بعد ہی کوئی شفاعت کر سکتا ہے۔ چلیے، قضا فی المعتمد، معتمد فی المعتقد میں ایسا ہی لکھا ہے۔ چلیے، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فتح باب شفاعت آپ فرمائیں گے، اس کے بعد کہیں جا کر دوسرے شافعین شفاعت کر سکیں گے۔ وفی الکنز، اب شفاعت کی جب بات آ گئی ہے تو پھر اس کی تفصیل کچھ بیان کریں گے کہ شفاعت یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہاں پر کس معنی میں یہ مستعمل ہے۔ تو کنز میں ہے، یعنی کنز الفوائد میں، مصدر شفع یشفع اذا ضم غیرہ الیہ من الشفع الذی هو ضد الوتر، کہ شفاعت یہ شفع یشفع فعل کا مصدر ہے شفع یشفع باب فتح افتح سے اسی کا یہ شفاعت مصدر ہے۔ معنی کیا ہے اس کا معنی ہے کہ اذا ضم غیرہ الیہ، جب وہ دوسرے کو اپنے ساتھ ملا لے، یعنی شفع یشفع کا مطلب کیا ہوتا ہے، دوسرے کو اپنے ساتھ ملا لینا، جفت کر دیں، تنہا ہے تو ڈبل ہو جانا، دو ہو جانا۔ من الشفع، یہ ماخوذ ہے شفاعت کا لفظ، جو شفع یشفع کا مصدر ہے یہ ماخوذ ہے اس شفع سے، الذی ہوا ضد الوتر، جو وتر کی ضد ہے۔ وتر کے معنی ہوتا ہے طاق، اور شفع کے معنی ہوتا ہے جفت، یعنی جوڑا جوڑا، تو اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ تو ماخوذ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ معنی پایا جانا چاہیے اس کے اندر، طاق جفت والا معنی۔ تو جفت کا معنی کیسے ہو رہا ہے، اس طرح سے کہ شفع کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے دوسرے کو اپنے ساتھ ملا لیا اب دیکھیے کان، اب کیسے یہاں پر معنی ہو رہا ہے، جس شفاعت کی بات یہاں پر چل رہی ہے انبیاء کے لیے کہ انبیاء شفاعت کریں گے، اور اس باب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہی کو شفاعت کا حکم ہوگا، اجازت ہوگی، تو پھر اس شفاعت کے اندر یہ ملانے کا، غیر کو ملانے کا معنی کیسے منطبق ہو رہا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کأن الشفیع ضم سوالہ الی المشفوع لہ، گویا کہ سفارش کرنے والے نے اپنے سوال کو مشفوع لہو کے ساتھ ملا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنا جو سوال کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو اپنے اس سوال کو اس نے ملا دیا، کس سے ملایا ہے، مشفوع لہو سے، یعنی سوال کرنا اس کا اپنے لیے نہیں بلکہ جس کے لیے شفاعت کرتا اس کے لیے ہوتا ہے، تو اس نے اپنی اس دعا کو، اپنی اس درخواست کو مشفوع لہو سے ملا دیا۔ تو اس حساب سے یہاں پر جو شفاعت ہے اس کے اندر ملانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ وفی شرح الجواہر ولا یستعمل الا لضم الناجی الی نفسہ من هو خائف من سطوۃ الغیر، اور دیکھیے شرح الجواہر میں ہے
کہ یہ شفاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کام کے لیے کہ نجات پانے والا شخص ایسے کو اپنے ساتھ ملا لے جو دوسرے کے دبدبے سے خوف زدہ ہو. یعنی ایک شخص ہے نجات پانے والا، وہ دوسرے کے خوف سے دبدبے سے خوف زدہ نہیں ہے. اب کوئی دوسرا شخص ہے وہ دوسرے کے دبدبے سے خوف زدہ ہے، یعنی اللہ کے دبدبے سے خوف زدہ ہے، تو پھر ایسے کو نجات پانے والا اپنے ساتھ ملا لے، اس معنی یعنی نجات کے سلسلے میں ملا لے، تو اس معنی کے لیے یہ لفظ شفاعت استعمال کیا جاتا ہے. تو گویا سفارش کرنے والا کیا کرتا ہے کہ ایسے کو اپنے سوال کے ساتھ ملاتا ہے جو اللہ سے کے دبدبے کے آگے خوف زدہ ہوتا ہے، یعنی خود جو ہے اللہ سے وہ درخواست نہیں کر سکتا ہے. فالشفاعت فی الآخرۃ بہذا المعنی، پس شفاعت آخرت میں اسی معنی کے اعتبار سے ہوگی. شفاعت آخرت کے اندر جو شفاعت ہوگی وہ اسی معنی کے اندر ہوگی. ووجوبها بالکتاب والسنت، اور شفاعت کا ثبوت، وجوب بمعنی ثبوت، یہ کتاب اور سنت سے ہے. کتاب سے بھی ثابت ہے شفاعت کا ثبوت، شفاعت اور سنت سے بھی، حدیث سے بھی. اما الاول فقوله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کئی آیتیں پیش کی ہیں. رہا پہلا یعنی اس شفاعت کا ثابت ہونا کتاب اللہ سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ولسوف يعطيك ربك فترضى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له. یعنی مختلف آیتیں پیش کی ہیں. دیکھیے اس میں کیا ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب محبوب، تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر لا کھڑا کرے. دیکھیے جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے. مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے کہ جہاں پر آپ فتح باب شفاعت کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں عطا کرے کہ تم راضی ہو جاؤ. یہاں پر بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ شفاعت کا اختیار آپ کو دے گا کہ جس سے آپ جو ہے راضی ہوں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تو میں راضی اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم کے اندر رہے گا. امت سے مراد امت اجابت ہے، صرف امت دعوت نہیں. یعنی جب تک کوئی مومن جہنم میں رہے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، اس کو جہنم سے نکلوا کر کے ہی راضی ہوں گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے حضور اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے، یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے گا کوئی، تو شفاعت ثابت ہوتی ہے اس آیت سے بھی. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له، وہ دن ایسا ہوگا کہ شفاعت فائدہ نہ دے گی مگر اسی کو جسے اللہ اجازت دے گا، یعنی جس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دے گا اسی کے لیے شفاعت کارگر ہوگی. تو اس سے بھی دیکھیں شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی شفاعت ہوگی اللہ کی اذن سے ہوگی. وقال فی حق الکفرۃ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور خاص کافروں کے بارے میں فرمایا کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں فائدہ نہ دے گی. تو دیکھیے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں فائدہ نہ دے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفارش ان کے حق میں کرنے والے کریں گے مگر وہ فائدہ مند نہ ہوگی، نہیں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے قیامت میں سفارش جو کرے گا وہ بھی معزون ہوگا، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت ہوگی وہ بھی کیا ہوں گے، وہ بھی متعین ہوں گے کہ کس کے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں، کس کے لیے نہیں کر سکتے ہیں.
تو اس لیے شفاعت جب پائی جائے گی تو معزون کی طرف سے پائی جائے گی اور معزون کے حق میں پائی جائے گی، اور یہ کفار تو وہ ہوں گے نہیں کہ جن کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی، تو پھر سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں فائدہ نہ دے گی کا مطلب یہ ہوا کہ سفارش ان کے حق میں ہوگی ہی نہیں، کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا ہی نہیں۔ تو اب اس میں کافروں کو تہدید کی گئی ہے، ان کو دھمکی دی گئی کہ سفارش بھی تمہیں کام نہیں آئے گی۔ تو اب خاص کر کافروں کو سفارش کی نفی کر کے، سفارش کے فائدے کی نفی کر کے تہدید کرنا، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ کسی کے لیے سفارش ہوگی، مومنین کے لیے سفارش ہوگی، کیونکہ اگر مومنین کے لیے بھی سفارش نہ ہو تو پھر ایسی بات سے انہیں دھمکی دینا جس میں مومن بھی شریک ہوں، یہ درست نہ ہوگا۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَمَا كَانَ لِتَخْصِيصِهِمْ فَائِدَةٌ، تو اب اگر مومنین کے لیے بھی سفارش نہ ہوتی تو پھر ان کی تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کس تخصیص کا؟ یہ جو سفارش کے نفی کی تخصیص ان کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب دونوں اس میں شامل، کسی کو فائدہ نہیں دے گی سفارش، تو پھر کسی ایک کو خاص کر دینا اس کے نفی کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے تہدید ہے، جبکہ ان کے بالمقابل مومنین کے لیے سفارش ہوگی۔ وقال فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور فرمایا تو اے محبوب تم اپنے گناہ کی اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ تو دیکھیے اس میں کیا ہوا، اپنے لیے چاہو تو یہ تو سفارش نہیں ہوئی، لیکن عام مومنین و مومنات کے لیے استغفار آپ کریں، یعنی ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، رب سے سفارش کریں، تو یہی تو شفاعت ہے۔ اب دیکھیے اس میں آیا فاستغفر لذنبک، اس کا ظاہری مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے گناہ کی مغفرت چاہو۔ تو نبی تو معصوم ہوتا ہے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بلند مرتبے والے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان کی جانب سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ذنب کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ جیسے ایک توجیح یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر ذنب کے بعد اور کاف ضمیر سے پہلے ایک مضاف مقدر ہے، وہ ہے لذنب ذوی کا، ذوی اصحاب کے معنی میں، تو اس حساب سے معنی کیا ہو جائے گا کہ آپ اپنے خاص لوگوں کے گناہوں کی مغفرت چاہیں اور عام مومنین اور عام مومنات کے گناہوں کی مغفرت چاہیں، یعنی خاص لوگوں کی بھی اور عام لوگوں کی بھی گناہوں کی مغفرت چاہیں، یعنی اس میں خود آپ کے اپنے گناہ کی مغفرت چاہنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو خاص لوگ ہیں ان کے گناہ کی مغفرت چاہنا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری توجیہیں اس کی گئی ہیں، مگر یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو دیکھیے بتانا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے خاص لوگوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی مغفرت چاہیں، مانگیں، بخشش طلب کریں اپنے رب سے۔ تو عام مومنین مومنات یا دوسروں کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت چاہنا، گناہ کرے کوئی اور دوسرا اس گناہ کی معافی مانگے اور مغفرت چاہے رب سے، یہی تو سفارش ہے کہ اپنے سوال کو اس نے مومنین کے ساتھ ملا دیا، دوسروں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اچھا، یہ تو رہی آیات کہ جن سے یہ ثابت ہوا کہ شفاعت حق ہے، شفاعت ہوگی۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ، اب رہی حدیث جس سے شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، ہر نبی کے لیے ایک دعائے مستجاب ہے، یعنی اللہ نے ایک دعائے مستجاب ایسی دی ہے کہ جسے وہ استعمال کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، وہ رد بالکل نہیں کی جائے گی۔
فمنہم من دعا بہا علی قومہ، تو انہی انبیاء میں سے کوئی وہ ہے جس نے وہ دعا اپنی قوم کے خلاف کر دی، یعنی اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے کر دی اور اس کا استعمال کر لیا اور ہلاک کر دیے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَهَا ذَنْبًا، دنیا، اور انہی میں سے کوئی وہ نبی ہے جس نے اس دعا کو دنیا بنا دی، یعنی اپنی دنیا کے لیے دنیا کے اندر استعمال کر لیا اسے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے دعا کی رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، یعنی پوری دنیا کی بادشاہت۔ اور یہ دعا قبول ہوئی اور پوری دنیا کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی، اور اب اس کے بعد کوئی پوری دنیا کا بادشاہ نہیں ہوگا، کسی کو نہیں عطا کی جائے گی۔ اچھا، تو وقالا، ہاں، وَإِنِّي ادَّخَرْتُ، تو یہ ہوا کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص دعائے مستجاب ہے۔ اب کوئی وہ ہے جس نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے اس کو استعمال کیا، اور کوئی وہ ہے جس نے اسے اپنی دنیا بنا لی، یعنی اپنی دنیا کے لیے اس کو دعا استعمال کی۔ وَإِنَّ، میرا حال کیا، وَإِنِّي ادَّخَرْتُ دعوتی شفاعتی لأمتی یوم القیامت لمن قال لا الہ الا اللہ، دیکھیں لمن قال لا الہ الا اللہ یہ اسی لأمتی سے بدل ہے، امتی امتی عام ہو گیا، یہ اسی سے بدل ہے کہ ہر امتی نہیں بلکہ اس امت سے مراد کیا، امت دعوت ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، نہیں کلمہ پڑھا پورا۔ اور میں نے اپنی وہ دعا ذخیرہ کر رکھی ہے، جمع کر رکھی ہے، قیامت کے دن اپنی اس امت کی شفاعت کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی مومن رہا۔ دیکھیے اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کیا، کہ اپنی شفاعت کے لیے میں وہ دعا استعمال کروں گا، اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ وقالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، خیرت بین ان یدخل نصف امت الجنت و بین الشفاعت، مجھے دو باتوں کے درمیان اختیار دیا گیا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اختیار میں کر سکتا ہوں۔ مجھے اختیار دیا گیا اس بارے میں کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، یعنی آپ کی آدھی امت جنت میں اللہ داخل کر دے، وبین الشفاعت، اور یا تو آپ شفاعت کریں، تو جس جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے وہ شفاعت آپ کی مانی جائے گی۔ یہ یا تو آپ لے لیں، اور یا یہ کہ شفاعت نہ رہے، ہاں البتہ شفاعت کے بغیر ہی ہم نصف امت کو جنت میں داخل کر دیں۔ فاخترت الشفاعت، پس میں نے، حضور فرما رہے ہیں، دیکھیے یہاں پر یہ حدیث کا یہ ٹکڑا چھوٹا ہوا، چھپنے سے رہ گیا، اس کو بنا لیجئے گا۔ وبین الشفاعت کے بعد فاخترت الشفاعت، پس میں نے شفاعت اختیار کی، کہ نہیں وہ نہیں چاہیے مجھے، میں شفاعت اختیار کرتا ہوں۔ کیوں شفاعت اختیار کی، اس کی وجہ بھی بتا دی، لأنہا اعم، اس لیے کہ شفاعت یہ عام تر ہے، یہ زیادہ لوگوں کو عام ہوگی، جس جس کی شفاعت میں چاہوں گا اس کی اللہ تعالی قبول فرما لے گا اس کے حق میں، تو میں اپنی تمام امت کی شفاعت چاہوں گا تو تمام امت میری جنت میں چلی جائے گی، اور اس کے برخلاف شفاعت کو نہ اختیار کرتا، دوست پہلی والی شک کو اختیار کرتا، تو پھر آدھے لوگ جو ہے جہنم میں رہتے، آدھے جنت میں جاتے۔ تو اس لیے میں نے شفاعت اختیار کی کہ میں شفاعت چاہتا ہوں، لأنہا اعم، کیونکہ یہ شفاعت عام تر ہے، زیادہ لوگوں کو یہ شامل ہے۔ اترونہا للمتقین، آگے دیکھیے سرکار فرماتے ہیں اترونہا، ترون یہ فعل مضارع معروف ہے، اسی کا یہ مجہول ہے، ترونا، جب را کا لفظ مجہول استعمال کیا جائے تو اس کا معنی خیال کرنا ہوتا ہے، دیکھنا نہیں بلکہ خیال کرنا، گمان کرنا، یہاں پر گمان کرنے کے معنی میں ہے۔ اترونہا للمتقین، یہاں سوالیہ نشان چاہیے، بنا لیجئے گا، للمتقین کے بعد، کیا تم شفاعت صرف پرہیزگاروں کے لیے گمان کرتے ہو؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ میری پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ آگے حدیث کا ٹکڑا ہے، سوالی نشان کے بعد لا،
اس کو بھی بڑھا لیجیے گا، سوالیہ نشان اور اس کے بعد لا لگا کے کاما لگا دیجیے گا، لا نہیں، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، لیکن ہاں البتہ وہ گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے ہوگی، متقین کے لیے نہیں بلکہ گنہگاروں اور خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ وقال، یہ حدیث ہو گئی، تو دیکھیے اس سے بھی شفاعت ثابت ہوتی ہے گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے۔ وقال لأشفعن یوم القیامت لأکثر مما فی الارض من حجر و شجر، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن روئے زمین پر جتنے پتھر اور درخت ہیں ان کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے لیے میں شفاعت کروں گا، ضرور کروں گا، یعنی روئے زمین پر جتنے پتھر اور درخت ہیں ان کی جتنی تعداد اس سے زیادہ اپنی امت کی تعداد کی شفاعت کروں گا۔ تو دیکھیے اس میں بھی شفاعت ثابت ہوتی۔ وقال، اور فرمایا حضور نے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی۔ تو اس میں بھی شفاعت ہو رہی ہے۔ وقد روی عنہ، تو دیکھیے یہ مختلف حدیثیں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں، ان سب سے شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی حدیث متواتر نہیں ہے، متواتر تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو اسی کو آگے بتا رہے ہیں یہ کہ متواتر اگرچہ نہیں مگر حدیثیں صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہیں، حسن ہیں، اس طرح کے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف احادیث آئی ہیں، اور ان تمام اخبار احاد کو اگر جمع کر لیا جائے اور ان کے معنی کو لیا جائے تو معنی کے اعتبار سے وہ اخبار احاد شفاعت کو ثابت کرنے میں حد تواتر کو پہنچ جاتی ہیں، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے وقد روی عنہ فی الصحاح والحسان اخبار بألفاظ مختلفۃ بحیث لو جمعت احادها لبلغت حد التواتر فی اثبات الشفاعت، اور صحیح اور حسن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ کے ساتھ اتنی حدیثیں مروی ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح اور حسن میں اتنی حدیثیں مروی ہیں حضور سے کہ بحیث لو جمعت احادها، کہ اگر ان کے احاد کو جمع کر لیا جائے، یعنی وہ جو اخبار احاد ہیں تو متواتر نہیں ہیں، ان کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ شفاعت کو ثابت کرنے میں حد تواتر کو پہنچ جائیں گی۔ اس سے کہنا یہ ہے کہ اگرچہ یہ اخبار احاد ہیں لیکن ان کا جو مفہوم ہے، ان کا جو معنی ہے، ان معانی پر اگر نظر رکھی جائے تو اس معنی پر دلالت کرنے والی یہ مختلف اخبار احاد اتنی زیادہ ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچ جائیں گی اور شفاعت کا اس بات اس سے ہو جائے گا، لہذا اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ کی یہ اخبار احاد سے ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔